اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 11 نومبر 1983۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج ہمیں پھر اپنی محبت میں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم کو یہاں جمع فرمایا۔ خداوند قدوس کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اس مالک الملک کا انسان پر عظیم احسان ہے جس کی تعریف کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں تو پھر بھی خدا کی تعریف پوری نہیں لکھ سکتے بلکہ خشک ہو جائیں گے۔ زبان سے کائنات کا لفظ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن غور کرنے سے انسان کی حیرت کا اندازہ نہیں رہتا۔ جدید ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق یہ نظام شمسی جس میں ہمارا کرۂ زمین ہے یہ کہکشاں کا ایک حصہ ہے۔ اس ایک کہکشاں میں 1,00,000 ملین ستارے ہیں۔ اس کہکشاں کا قطر 1,00,000 نوری سال ہے اور اس کی موٹائی 10,000 نوری سال ہے۔ سورج کہکشاں کے مرکز سے 32,000 نوری سال دور ہے۔ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ابھی تک انہوں نے کائنات کے حقیر ہی سے حصے کا مشاہدہ کیا ہے لیکن یہ حصہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کرے تو اس کی حد تک پہنچنے کے لیے 6,000 ملین نوری سال درکار ہیں۔ یہ کہکشاں نسبتاً چھوٹی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشائیں ہیں۔ اس چھوٹی سی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ زمین سے چاند 2.5 میل دور ہے، سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے اور اس کا قطر 8,65,000 میل ہے اور وہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ برادران طریقت، یہ ہے معمولی سا اندازہ کائنات انسانی کی ساری عقل اور تگ و دو کا۔ ہزاروں اور لاکھوں شکر اس کائنات کے مالک اور خالق کا کہ جس نے ساری کائنات کی سرداری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو خدا نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور ہم عائزوں میں بھیج کر انسانیت کو شرف عطا فرمایا۔ افسوس ان عقلوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتی ہیں۔ کہاں یہ بشر محتاج عاجز اور کہاں وہ بشر جو اس قدر وسیع اور رفیع کائنات کا سردار، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ ذرا غور کرنے سے عقل سمجھ سکتی ہے کہ اگر کائنات کی اتنی وسعت رفت ہے تو اس کے سردار کی شان، طاقت، رحمت اور علم کتنا وسیع ہوگا۔ کم عقلو، بشر تو اس لیے کہا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں نے خدا اس لیے ماننا شروع کر دیا کہ تورات ان کو زبانی یاد تھی۔ حضرت عیسیٰ کو اس لیے خدا ماننا شروع کر دیا کہ کوڑیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ انسان جو کمزور عقل کا ہے اتنی بڑی کائنات کے سردار کو، اتنی بڑی شان والے کو خدا نہ ماننا شروع کر دیں، بلکہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی کائنات کے سردار کو پیدا کرنے والا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک، جس کی شان یا قدرت کا اندازہ یہ حادث عقل کبھی نہیں لگا سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو وہ ہے جو ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسرار رحمت ہیں اور رحمت ساری کائنات کے لیے ہیں۔ یہ دنیا میں آمد تو بشریت کو شرف بخشنے کے لیے ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ وحی کہاں سے لاتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں، اوپر سے آواز آتی ہے جس طرح پتھر پر زنجیر رگڑی جاتی ہے تو وہ آپ تک پہنچ جاتا ہوں۔ فرمایا اوپر جا کر دیکھنا۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو پھر دریافت فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے حیرانگی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے اوپر جانے کی اجازت پائی اور جا کر دیکھا کہ کمرہ موتی کی شکل کا ہے
جس کے اندر آپ کی ذات پاک ہے۔ خدا کی ذات جس نے آپ کو یہ رفیع شان عطا فرمائی کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بشریت کے متعلق عجیب مثال بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص روشنی کے بلند مینار پر ہو اور وہاں سے زخمی بیمار مخلوق کو نیچے دور کیچڑ میں تڑپتے دیکھے، پھر خدا کے حکم سے ان کو گندگی سے صاف کرنے کے لیے اور ان کو اوپر لانے کے لیے مینار سے اتر کر نیچے آئے اور مخلوق کو آلودگی سے پاک کر کے اوپر پہنچائے، یہی ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران طریقت، لاکھوں اور کروڑوں شکر خدا پاک وحدہ لا شریک کا کہ ہم کو ایسے عظیم الشان نبی کا امتی بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا شفیع بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ایسی عظیم شان کے باوجود دن رات مخلوق کی خدمت اور دستگیری کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ خداوند کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری کائنات کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا کے بعد خدا نے اپنے بندے کے لیے جو انعامات ہمیشہ کے لیے بنائے ہیں وہ بھی انسان پر عظیم احسان ہے۔ اس دنیا کی تکالیف سے بچنے اور ان عظیم آخری مہربانیوں تک پہنچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وسیلہ عطا فرمایا، یہ بھی خدا کا عظیم احسان ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے دو ہی کام ہیں جن کے بغیر وہ انسان نہیں رہ سکتا، بلکہ حیوان اور حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے اور آخرت میں اتنا برا ٹھکانہ ہے کالا ایمان۔ پہلا کام تو یہ کہ خدا سے محبت، خدا کی غلامی اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسرا کام حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا، اپنا بادشاہ، اپنی نجات کا ذریعہ، قیامت میں شفاعت کا ذریعہ سمجھنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا کہ خدا کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو خدا کی مخلوق ہے، خدا کو سب سے پیاری اور ساری مخلوق سے افضل ہے، جس کے خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بار بھی کثر شان ہو، وہ اگر ساری عمر عبادت کرے تب بھی جہنمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کے لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام کا نمونہ ہے جسے ہم کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے والد کو پتہ چلا تو خفا ہوئے اور کوئی بات کہی۔ حضرت بکر صدیق نے بوڑھے باپ کو دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت بکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ ابو بکر باپ کی بے ادبی کیوں کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے خدا کی اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن نہ اڑاتا۔ حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ بدر کی لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ کے سامنے ان کے والد آئے تو انہوں نے اپنے والد کی گردن اڑا دی۔ صحابہ کرام کا ایک اقبال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے معمور تھا۔ کوئی چیز ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے افضل اور پیاری نہ تھی، اور یہی مومن کا ایمان ہے اور ہمارے لیے دین کی مشعل راہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو ایک قطرہ پانی کا زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک قطرہ کو لینے کے لیے صحابی بےتاب ہو جاتے تھے۔ باغ فدق کا فیصلہ جب حضرت بکر صدیق نے شریعت کے مطابق کیا تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہیں، تو فوراً ان کے گھر چلے گئے اور باہر سے آواز دی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئیں اور یہ بھول گئیں کہ باہر امیر المومنین کھڑے ہیں۔ کافی دیر کے بعد کوئی عورت سلام کے لیے حاضر ہوئی اور باہر امیر المومنین کو ننگے پاؤں کھڑے دیکھا تو اندر جا کر عرض کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا کہ امیر المومنین آپ اس در سے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کی، جب تک نبی پاک صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گی کہ میں راضی ہوں
تو قسم ہے خدا کی ابو بکر یوں ہی کھڑا کھڑا مر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ہے، میں راضی ہوں۔ یہ ہے حقیقت اسلام اور ایمان، اور اس کے برعکس یزیدیت خواہ کسی مقام میں اور کسی لباس میں ہو، خدا اس سے بچائے۔ برادران طریقت، وقت بہت گزر گیا ہے، صرف اتنا بات کافی ہے۔ کیا محمد جس نے تجھے سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والوں کے لیے تا قیامت سلام اور خدا کی رحمت۔ بقول شاعر، گروہ کے زبادہ وفا مستند سلام ما برسانید ہر کجا ہستند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔